کا ارادہ نہیں ہے. یہ تو آپ دیکھیں نا, اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی سینسس ہوگا, مردم شماری اور الیکشن کمیشن نے کروانا ہے. الیکشن کمیشن پہلے کہہ چکی کہ مردم شماری کے بعد جو ہے حلقہ بندیاں ہوں گی, اور اس پروسیس میں 6 ماہ کم از کم لگیں گے, اور اس لیے ان کی تو نیت ہے ہی نہیں, اور مثبت نتائج ویسے بھی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. بلے کا نشان جب تک جو ہے بیلٹ پیپر پر ہے, ان کی جان جاتی ہے. یہ عمران خان کو اگر اندر بھی کر دیں تو بھی اس سے کانپتے ہیں, تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو یہ حالات کس جانب جائیں گے پھر آپ کے خیال میں؟ اگر انارکی کی طرف پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں, انارکی کی طرف جا رہے ہیں, اور پھر اوپر سے آپ جو ہے IMF کی ایسی کڑی شکنجی میں ہیں آپ کہ آپ کو جو پیٹرول اتنا کبھی سوچا تھا, کبھی سنا بھی تھا جتنی مہنگائی کر کے جا رہی ہے یہ حکومت, کم از کم 10 دن ہی انتظار کر لیتے بھائی. اتنا بڑا سونامی مجبوری ہے وہ کہہ رہے ہیں. ہاں مجبوری ہے, اسی لیے تو پاکستان کے عوام ہی کی گردن کو دبانا ہے اور ان کو غربت کی دہلیز میں بھیجنا ہے. اپنی مراعات کو کم نہیں کرنا ہے. چیئرمین سینٹ کے جو ہے مراعات اور ان کی جو ذرا پرکس اینڈ پریویلیجز کو جس بے دریغی سے بڑھایا ہے, 120 ارب روپیہ جو انہوں نے فنڈز ڈول اوے کیے ہیں اپنے MNAs کو اور اپنے جو ہے خوشامدیوں کو, اس کا تو کوئی جو ہے حساب کتاب ہی نہیں ہے. باقی بڑی مجبوری ہے, بالکل عوام کو قتل کرنا ہے, یہ مجبوری ان کی ضرور ہے. اس لیے کہ جمہور کو, یہ جمہوریت کو حق دینے کو تیار نہیں ہے, نہ ان کو ووٹ کا حق دینے کو تیار ہے, نہ ان کو جو ہے اسمبلیاں بنانے کے تیار, نہ ان کو حق حکمرانی دینے کو تیار ہے. البتہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ اپنا پنجاب کے لیے, بیوروکریسی کے لیے, وہ تو ان کے پاس بے بہا پیسے ہیں. بیوروکریسی ساری ہو گئی نا, ان کو ساروں کو نئی بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے پرکس اینڈ پریویلیجز دے کر نوازیں گے. کہ قومی اسمبلی میں ایک سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم جو ہے وہ موو ہوئی, جس میں اب تو ایجنٹ سے ملنے والا پتہ نہیں ایجنٹ کی تشریح کون کرے گا. کسی کے گھر پہ جاتے ہیں آپ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی, تب بھی آپ مجرم ٹھہریں گے. تو یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں یہ انہی کے سامنے آئے گی, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, اس لیے کہ ان کے اپنے لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو کاپی نہیں ملی ہے. یہ یعنی سپلیمنٹری ایجنڈا آتا ہے, اتوار کے دن بھی قانون سازی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ بہت ان کے جو ہے ضمیر جاگ اٹھے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کے, جو اس وقت یک طرفہ ایک پارلیمنٹ چل رہی ہے اور وہ دھڑا دھڑ قانون سازی کر رہی ہے, اور ایسی چیزیں کلوز لاگ رہی ہے. اب اس میں یعنی اب پہلے تو اگر چلیں اٹھاتے تھے کسی کو, تو اب بھی کر رہے ہیں. ویسے جو قانون بنا رہے ہیں اس پر عملداری شروعات پہلے سے ہی ہو چکی ہوئی ہے. پہلے یہ ہے کہ انکار کر دیتے تھے اور قانونی کیونکہ تحفظ نہیں ہوتا تھا. اب بانگے دہل جائیں گے, جس کو مرضی اٹھا لیں, جو مرضی چیز جو ہے لے لیں, جس جگہ مرضی اس کو رکھیں, جو مرضی وہ اب کر سکتے ہیں, اور وہ قانونی تحفظ ہے. اس لیے کہ قانون ہماری جو ہے ساز اسمبلی جو ہے وہ غلام بن کے اپنا جو ہے کام کرنے کی بجائے وہ کسی اور قوتوں کو مضبوط کر رہی ہے, اور اس سے بنیادی پیپلز پارٹی بھی خاموش ہے. اس طریقے سے ریئیکشن نہیں آ رہا پیپلز پارٹی. یار میں ریئیکشن دے تو رہا ہوں, میں پیپلز پارٹی ہوں, کمال ہے. فیصلہ آ جائے گا سول ملٹری ٹرائل کے بعد. دیکھیں پیپلز پارٹی نے کہا ہے الیکشن وقت پر ہوں. آپ نے بار بار سنا ہوگا الیکشن وقت پر ہوں. الیکشن کے التوا پر ہم نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے. سو اس لیے پیپلز پارٹی کو نہ کریں. PDM چاہتی نہیں ہے اس لیے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. وہ جو پاپائے روم بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی لندن سے کرتے ہیں, کبھی دبئی سے کرتے ہیں, آئیں نا تشریف لائیں, اڈیالہ جیل جائیں, آئیں ذرا فیس کریں لوگوں کو, جو ہے دیکھیں کہ کتنے لوگ ان کا سواگت کرتے ہیں. جمہوریت کا مستقبل دیکھتے ہیں. کس کا؟ جمہوریت کا. جمہوریت آپ لوگوں پر اور اس عمارت پر اور وکلاء پر اور عوام پر جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کس طرح اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. مگر نہ ایک ہائیبریڈ قسم کا جو جمہوریت لانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں کنٹرول ڈیموکریسی ہو, جو چل رہی ہے پہلے سے بھی, اب اس سے بھی بدتر ایک سسٹم پہ ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ورکیبل ہے, میرا نہیں خیال یہ کام کرے گا. یہ بتائیے گا کہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات کیسے ہیں؟ بہت خراب ہیں, اور میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے, اور عنقریب آپ دیکھیں گے خوشخبری سنیں گے. صاحب کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب تب واپس آئیں گے جب عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ, وہ کہتا ہے عمران کو اندر کریں, مجھے لا کے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بٹھا دیں بادشاہ سلامت, اور بیوگل بجائیں شہنشاہ پاکستان تشریف لاتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمر تا بندیال ہے تب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. تو سر یہ فیض عیسیٰ صاحب سے کوئی خاص کوئی توقعات ہیں؟ دیکھیں یہ غلط فہمی ہے ان کی. دیکھیں چیف جسٹس ہوتا ہے, جج سپریم کورٹ کا, اور آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے 21ویں اور 23ویں ترمیم کو
कलअदम करार दिया था। माइनॉरिटी जजमेंट है वो। इन्होंने कहा कि सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में ट्राई नहीं किया जा सकता, आईनी तरमीम भी के ज़रिए से भी नहीं किया जा सकता। तो ये इनके हक़ में कैसे हैं? और आपको पता ही है फैज़ाबाद धरने वाला जो फ़ैसला काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने किया, उनको भी मुक़्तदर हल्कों भी कहाँ सूट करता है। कोयटा का जो इन्होंने किया था, किस अंदाज से उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी। अगर ये 25 के इजलास में, सर आखिरी सवाल, 25 के इजलास में मौजूदा नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ होती हैं तो इलेक्शन कमीशन को कम से कम 4 महीने चाहिए, तो इसका मतलब इलेक्शन तो फिर आगे गए। और यार फिर CCI कहाँ से आएगी? आप फिर जो है वो चीफ मिनिस्टर सारे सूबों के जब तक वो उसको सैंक्टिफाई ना करें CCI, वो मरदमशुमारी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। असेंबलियाँ तो हैं नहीं, और फिर मार्च में सेनेट का इलेक्शंस कहाँ से ये फिल करेंगे? 50 नहीं, आप ये करें कि हल्का बंदियों के बाद CCI ओ की यार कोई नया सिस्टम ही ये लेके आ रहे हैं, इसमें तो सारा सिस्टम धड़ाम होने जा रहा है। आप देखें फॉल कर रहा है, इसलिए कि अगर 6 महीने इसमें लगते हैं, मार्च में आपका 50% सेनेट फारिग हो जाएगी और वो फिल अप नहीं हो सकती, आईनी पूरी नहीं कर सकती जब तक वो असेंबलियाँ ना हों, सूबाई असेंबलियाँ और कौमी असेंबली ना हो।